آیت نمبر ہے 236 نا 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. یہ طلاق کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں. ان میں سے دو صورتوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے اور مہر کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر نکاح ہوا اور نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس کی دو صورتیں ہیں. یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی یا رخصتی بھی ہو گئی لیکن خلوت صحیحہ نہیں ہوئی. خلوت صحیحہ کا لفظ کا مطلب یہ ہے جیسے کہ مثال کے طور پر میاں بیوی نے حقوق زوجیت ادا نہیں کیے، حقوق زوجیت ادا نہیں ہوئے، تو یہ دو صورتیں. یعنی رخصتی سے پہلے آسان الفاظ میں ہمارے اردو میں استعمال ہوتے رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی. بہت سارے مسائل ایسے بھی آتے ہیں معاشرے میں، کئی مسائل. اب دو صورتیں اس کی یہ ہے یا تو مہر مقرر کیا ہے یا نہیں کیا. اگر مہر مقرر ہو چکا ہے پہلے سے تو اس صورت میں آدھا مہر دے گا، وہ آدھا دے گا، پورا مہر نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا ہے تو اس صورت کے اندر متعہ دے گا. متعہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے عام دستور کے مطابق گھروں میں جیسے خواتین کو جو کپڑے کا جوڑا ہے، جیسے چپل وغیرہ ہے یا مثال کے طور پر دوپٹہ ہے، اس قسم کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا، جو ایک جیسے مثال کے طور پر لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ اس کو متعہ کہتے ہیں. تو یہ چیز دیں گے. مطلب یہ ایک اخلاقی وہ ہے، اس لیے کہ مہر تو مقرر بھی نہیں ہوا نا، رخصتی بھی نہیں ہوئی. اور عدت، اس کا مسئلہ جو عدت ہے یا نہیں ہے، اس کا ذکر ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس صورت کے اندر عدت نہیں ہے، بس ایک طلاق کے ساتھ نکاح ختم ہو جائے گا اسی دن. اب دوسرے دن عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، عدت نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. ہاں پھر ہاں بالکل رخصتی سے پہلے نا، یہی صورت ہے. رخصتی سے پہلے عدت نہیں ہے کسی بھی صورت میں. لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوهن، جب تک تم نے ان کو مس نہیں کیا. ما لم تمسوهن کے معنی حقوق زوجیت ادا نہیں کیے. یہ ایسا جملہ استعمال کر دیا نا، بسا اوقات رخصتی ہو جاتی ہے، یعنی عورت کو لے جاتے ہیں گھر میں لیکن ابھی تک حقوق زوجیت ادا نہیں ہوئے. خلوت صحیحہ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کتابوں میں، خلوت صحیحہ. تو یہ بھی نہیں ہوا. ما لم تمسوهن، خلوت صحیحہ کا مطلب سمجھئے بڑا اہم مسئلہ ہے، یا سمجھا دوں؟ سمجھ گئے نا؟ ما لم تمسوهن، تم نے ان کو مس نہیں کیا یعنی ہم بستری نہیں کی. او تفرضوا لهن فریضۃ او لم تفرضوا لهن فریضۃ، یا ان کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا، تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا. کبھی کبھی یہ سب ہوتا ہے. آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں کہ آپ کو واسطہ نہیں پڑا، ایسا بھی ہوتا ہے.
ہاں تو ہوتا ہے نا، ہونا بھی یہ چاہیے، اصولاً ہونا بھی یہ چاہیے کہ نکاح یہ معاملات کا حصہ ہے نا، یعنی اسلامی معاملات جیسے کاروباری لین دین ہے اس میں سے نکاح طلاق کے مسائل بھی معاملات کا حصہ ہے، تو اس میں بھی اصولاً پہلے طے ہونا چاہیے، بلکہ اس میں تو یہ بھی طے ہوتا ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں، دیکھیں اس کو سمجھ لیں تاکہ ہمیں آسانی رہے سمجھنے میں، کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں نا یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، پھر لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں ایک عجیب مسئلہ ہو گیا ہمارے محلے ہی میں، اب کیا ہوا، نکاح شروع ہو گیا، بالکل مسجد میں بیٹھ گئے، نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد میں، یہاں نہیں، یہاں لڑکی والوں کے یہاں کہیں بہت دور۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا، وہاں مجمع بیٹھا ہے، وہ جو مولانا صاحب وہ نکاح پڑھا رہے ہیں، وہ بھائی مہر بتاؤ کتنا مہر لکھے، وہ فارم کے اندر لکھنا ہوتا ہے نا، اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ ہم آپس میں بعد میں طے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں بھی طے ہو سکتا ہے آپس کی رضامندی سے، لیکن اب وہاں جھگڑا شروع ہو گیا، وہ کہتے اتنا دو، دوسرا کہتے اتنا دو۔ پھر وہ لڑکا مجھ سے یہاں تعلق رکھتا ہے، اس نے کہا میں جھگڑا مگڑا نہیں کرتا، میں اپنے استاد صاحب کو فون کرتا ہوں۔ اب میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، مسجد سے اس کا فون ہے، پورا شور ہو رہا ہے مسجد میں، آواز موبائل میں آواز آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کتنا مار، میں نے کہا بھائی کتنا رکھ سکتے ہو، آپ کی طاقت کتنی ہے؟ دونوں خوشی سے، میں نے کہا مہری فاطمی رکھ لو، تم مہری فاطمی رکھ لو، مناسب رہا۔ تو ان سے مہری فاطمی کتنی بنتی؟ میں نے کہا تقریباً 14-15 ہزار روپے بنتے۔ لڑکی والوں نے کہا نہیں مطلب مہری فاطمی نہیں، کتنا؟ لڑکی والے کہہ رہے 50,000 رکھو۔ تو میں نے کہا بھائی 50,000 آپ کی طاقت ہے، آپ رکھ سکتے ہو، دے سکتے ہو؟ کہنے لگے ہاں میری طاقت ہے۔ میں نے کہا اگر آپ خوشی سے کرتے ہو اس میں مداخلت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال یہاں جھگڑا کرنا بہت عجیب سی بات ہے۔ اب نتیجہ کیا، وہ طلاق ہو گئی، نکاح ہوا بعد میں، 50,000 بھی رکھا۔ پھر وہ عجیب صورت دیکھے نا، ایسے مسائل میں پھر کتنا بڑا، ایسے بھی اور طلاق کیسے ہوئی؟ اس کی بچی پیدا ہوئی اسپتال میں، 1 سال کے بعد بچی پیدا ہوئی، بچی اسپتال میں ہے، جس دن جو ہے نا اسپتال سے چھٹی ملی نا تو اس دن طلاق ہو گئی، اس دن مطلب طلاق کی ناراضگی ہو گئی، وہ والدین کے یہاں چلی گئی، بچی کو یہ لوگ اٹھا کے ادھر لیا، اور ایسا کام کیا ان کے ساتھ کہ بچی لے لو سنبھالو۔ نہیں اس پہ تو نہیں ملے، میں نے کہا دیکھا یہ شکلیں بھی، یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ صورتیں سامنے آتی ہے۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں طے ہوتا ہے، لیکن عام طور پر طے کرنا چاہیے۔ اصولاً تو یہ نکاح سے پہلے بیٹھ کر کے گھروں میں طے کر لینا چاہیے، دونوں خاندان والے بیٹھ کے جو بھی مناسب ہو۔ اب اس کی دیکھیں 3 صورتیں ہوتی، ایک ہے مہر معجل، طے کرنا تو الگ چیز ہے، وہ تو طے کرنا چاہیے، کتنا دیں گے وہ الگ طے کرو۔ پھر ادا کرنے کی صورت کیا ہے؟ مہر معجل، ایک ہے مہر مؤجل، اور ایک ہے عند الطلب۔ یہ 3 صورتیں، معجل، مؤجل اور عند الطلب۔ معجل کا معنی یہ ہے کہ جلدی ادا کرے شوہر، اس لیے کہ یہ عورت کا حق ہے مرد کے ذمے اور معاملات کا حصہ ہے، جلدی ادا کرے۔ مؤجل کے معنی تاخیر سے، جب بھی زندگی میں ادا کر دے، اگر عورت کی طرف سے مطالبہ نہ ہو جب بھی ادا کرے۔ اور عند طلب کا مطلب یہ طے ہوا کہ جب عورت مطالبہ کرے اس وقت ادا کرے، اس مطالبے کے وقت، یہ ادا کرنے کی صورتیں۔ یہ غیر معجل بھی ہوتا ہے؟ نہیں بس اوپر والا یہ معجل ہو گیا نا، غیر معجل بھی ہوتا ہے؟ نہیں معجل، مؤجل عند الطلب۔ ایک قسم بتاتے ہیں غیر معجل،
یہی ہوگا نا، یہ الگ ہے. غیر معجل جلدی ادا نہیں کرے گا تو معجل ہو گیا. ایک تو چیکا ہو گیا، خدا کے بندو، ایک تو پتہ بھی نہیں ہے پھر کہتے ایک ہو گئی. عجیب بات ہے. سنو مجھے سنو، عجیب یہ آپس میں بحث بھی کرتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہے. یہ ہے معجل. کیا لفظ ہے؟ معجل. یہ ہے معجل. فرق ہے الفاظ کا، کتنا بڑا فرق ہے. معجل عربی میں کہتے جلدی کو. زندگی میں مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر عورت نے مطالبہ کر دیا تو اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کا حق ہے، وہ مانگ سکتی ہے. لیکن اگر طے نہیں ہوا یہ کہ کب ادا کرے گا تو بس زندگی میں جب بھی ادا کرے. وہ جو کہتے ہیں نا غیر معجل لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ یہی معجل ہے. یہ بن جاتا ہے پھر، لیکن اس کی صحیح شکل یہ معجل. تو یہ دو صورتیں سمجھ میں آ گئی. یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے مثال کے طور پر طلاق ہوئی، مہر مقرر ہو چکا ہے تو آدھا مہر دے گا، اور مہر مقرر نہیں ہوا ہے تو اس صورت کے اندر متعہ ہے. متعہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. متعہ کا معنی فائدہ. وہ الگ چیز ہے، وہ شیعہ حضرات کا جو استعمال ہوتا ہے نہیں، وہ الگ چیز ہے. متعہ کے مطلب معنی فائدہ دینا، وہ الگ ہے. ہاں کر سکتے ہیں ادا کرنے میں، لیکن مقرر کرنا چاہیے. ادا کرنے میں خود مختار ہے. وہ ابھی نکاح سے پہلے حوالے کر دیا، ایسے بھی کر سکتے ہیں. بتا تو کوئی بھی تحفہ ہو کسی قسم کا، ہاں تحفہ کہلاتا ہے اس کو. اچھا جی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم، اچھا یہ رہ گیا نا. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور فائدہ دو ان عورتوں کو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ، طاقت والے پر اس کی طاقت کے مطابق ہے. عَلَى الْمُوسِعِ گنجائش والے پر، قَدْرُهُ اس کی گنجائش کے مطابق ہے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، اور تنگس پر اس کی گنجائش کے مطابق ہے. یہ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے، زیادتی، کہ طاقت نہیں ہوتی اور زبردستی طاقت سے زیادہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اس میں دونوں، اس لیے شریعت نے اس چیز کو کوئی لازم نہیں کیا، بلکہ دونوں خاندانوں کے اس پر رکھا ہے کہ دونوں کی جتنی طاقت و مناسب سمجھے اس پہ رکھیں. متاعا بالمعروف، فائدہ دینا ہے اچھے طریقے سے. یعنی یہ جو مہر کا مسئلہ ہے، چاہے طے ہوا نہیں ہوا، متاع ہے کوئی بھی صورت، اس کو بہتر طریقے سے ادا کرے. حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے کن لوگوں پر؟ نیک لوگوں پر. محسن کے معنی اچھے لوگوں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے یہ کہ تم ان کو مس کرو، ہم بستری کرو ان سے. وقد فرضتم لهن فریضة، اور تحقیق تم نے مقرر کیا ہے ان کے لیے، فریضة مہر مقرر کرنا. مہر مقرر ہو چکی ہے تو کہتے فنصف ما فرضتم، پس آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا ہے، آدھا ہوگا. الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دے کہ ہمیں مہر نہیں چاہیے، ختم. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کرے وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے، مرد معاف کر دے. لیکن وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم مرد معاف کرو تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ نہیں بھائی یہ عورت کا حق ہے، یہ لے لو، یہ زیادہ اچھی شکل ہے اخلاقی طور پر. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کرو یہ زیادہ اقرب ہے تقویٰ کے. وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو تم الفضل، فضل کو، مہربانی کو، بینکم آپس میں. مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق ہوگا. اب دیکھیں نا شریعت نے اس مسئلے کو بھی اتنے احسن طریقے سے میں نے تفصیل بتائی تھی. طلاق نکاح زندگی کا حصہ ہے،
جیسے معاملات کاروباری لین دین زندگی کا حصہ ہے. اب جیسے کاروبار میں جیسے نفع نقصان ہوتے سب چیزیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے دیکھیں بسا اوقات میاں بیوی کے مزاج نہیں بنتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مزاج دونوں کے الگ ہے، دونوں کی سوچ الگ ہے، دونوں کی بنتی نہیں ہے، دونوں کے گھر نہیں چل سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو طلاق کا حکم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت رکھی ہے بیچ میں مجبوری کی صورت میں. اب اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتا دیا. بھائی سیدھا سیدھا یہ ہے، عورت کو خواہ مخواہ پریشان نہ کرو، مرد بھی اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، دونوں مل بیٹھ کے سوچ لے. نہیں بن سکتی زندگی، حالت طہر میں پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دے. پاکی میں جب عورت ایک طلاق دے دی، اب عدت گزارنی شروع کر دی اس نے، عدت گزر گئی، ختم، نکاح ختم ہو گئی، آزاد ہو گئی. کتنا آسان طریقہ ہے نا شریعت میں. اب ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں وہ 3 طلاق دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کا مزاج نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. 3 طلاق کا لفظ استعمال کرنا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سمجھایا امت کو. ایک طلاق ختم. تقریباً بنتا ہے وہ اس کے حساب سے، تولے کے اس سے تقریباً آج کل کے حساب سے 15, 16 یا 14 کے قریب بنتے ایسے میرے خیال میں، چاندی کے حساب سے. 31.5 تولہ ماشا ہے یا کچھ ایسا ہے، 31.5 تولہ ہے کچھ ایسی مقدار. ولا تنسوا الفضل، اور نہ بھولو تم الفضل مہربانی کو، بینکم آپس میں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب بیچ میں نماز کا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ شادی بیاہ، شادی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ سارا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور اس کو معاملات کا حصہ کہا گیا ہے. یعنی اسلام میں دین کی باتیں 5 قسم کی ہیں، اس میں ایک معاملات ہے. معاملات کی 5 قسمیں. نمبر 1 سب سے پہلے نمبر پر مالی لین دین ہے، کاروباری مسائل ہے، ملازمت ہے اور یہ ہے. نمبر 2 ہے المناکحات. مناکحات کے معنی شادی بیاہ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں یہ بھی معاملات کا حصہ ہے. اب عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایسے موقع پر انسان جو ہے نا وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا جملہ، میں یہ سوچتا رہا یہ بیچ میں اتنے پیچھے بھی طلاق کا ذکر ہے، آگے بھی طلاق کا ذکر ہے، بیچ میں نماز کا ذکر آ گیا اور خصوصاً عصر کی نماز کا ذکر آ گئی. کیا مناسبت ہے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے تفسیر عثمانی میں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو تم شادی بیاہ اور ان چکروں میں الجھ کے باقی جو ہے عبادات ہے ان کو تم نظر انداز کر دو. ہوتا ہے نا ہمارے شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے. اب کئی مرتبہ ایسا بھی لوگ کہتے ہیں یار وہ آج کل تو میں نے 1 مہینے سے سب کچھ چھوڑ دیا، میری بچی کا نکاح ہے، مسئلہ ہے. اب ایک بچی، اسلام میں کتنا آسان ہوتا تھا سیدھا. اب ہمارے ہاں 1-2 وہ ہے مہمان فیملی ہے، میں نے دیکھا اتنا آسان نکاح میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. سیدھا بالکل ایسے کر دیا کہ بس بھائی ہمیں کوئی رسم وسم نہیں کرنا ہے، دونوں نے کے لیے، اور بس سیدھا سادے طریقے سے نکاح کرنا ہے، کوئی جمگٹے کی ضرورت نہیں، کوئی بہت بڑے ولیمے، بہت سنت کے مطابق اتنا آسان طریقے سے انہوں نے طے کیا. میں نے کہا دیکھو اسراف بھی نہیں ہے، وقت کی بچت ہے، کتنے فائدے ہیں اس کے اندر. اب خواہ مخواہ اتنا بڑا عذاب بنا دیا اس کو. اس لیے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو شادی بیاہ کے مسائل میں اور ان چیزوں میں الجھ کر کے تم باقی احکامات خصوصاً نماز کا جو فریضہ ہے اس کو تم چھوڑ دو. حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر صلاۃ وسطیٰ کی، درمیانی نماز کی، عصر کی نماز. یہ عصر کی نماز کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ عام طور پر مصروفیت کا سب سے زیادہ وقت وہ یہ فرنیچر لینے جا رہے ہو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے،
انسان جب الجھ جاتا ہے. یا کاروباری مسائل میں بھی انسان کی عام طور پر متاثر ہونے والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ عصر کی. آرام کا بھی وقت آرام کا بھی کچھ بھی ہو، لیکن یہ وقت ایسا ہے نا، حساس وقت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی فضیلت بھی بڑی خاص بیان فرمائی. غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا محاصرہ ہوا، کفار نے، یہود نے مل کے محاصرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں چھوٹ گئی تھی جماعت کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بددعا فرمائی، فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نمازیں بھی ہم سے چھڑا دی، خاص کر عصر کی نماز بھی چھڑا دی ہماری. اور فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ. جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا کہ اس کا گھر بار سب کچھ لوٹ گیا. دیکھیں گھر بار کو، وہ تیرا اہلہ ومالہ، اس کا اہل اور اس کا مال. چونکہ زیادہ تر ہوتا ہے شادی بیاہ ہے یا اس قسم معاملات ہے یا کاروبار ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بھی ایسے استعمال فرمائے. اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو نمازوں کی، خاص کر صلاۃ الوسطی کی، بیچ والی نماز کی. نماز کا ذکر جماعت سے ہے یا نماز فوت ہو جائے وقت سے ہے؟ دونوں کا خیال رکھنا، دونوں ادا ہو جائے دیکھیں، ہاں دونوں کا خیال رکھنا. سب سے پہلے نمبر پر تو مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جماعت سے نماز نہیں چھوٹے. ٹھیک ہے، جماعت سے نماز نہیں چھوٹے. اور اگر بالفرض مجبوری میں کبھی عذر میں جماعت چھوٹ گئی تو وقت کا تو خیال رکھنا چاہیے نا. یہ دیکھیں مراحل ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اگر جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی وقت پر پڑھنا چاہیے، اگر وقت تو قضا ہو گئے نا پھر قضا کا وہ ہے. ٹھیک ہے، والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ الوسطی کی کیا چیز؟ ہاں فکأن اس کا گھر بار لوٹ گیا. اچھا، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالی کے لیے قانتین. قانتین کے دو معنی کرتے ہیں. ایک معنی ہے قانتین کے معنی ہے مطیعین، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ایک معنی یہ. دوسرا بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے وقوموا للہ قانتین، اس ٹکڑے کے نازل ہونے سے پہلے نماز میں گفتگو جائز تھی. ہم باتیں بھی کرتے تھے، آدمی سلام بھی کرتے تھے، جواب بھی دیتے تھے، یا کتنی رکعتیں ہوئی پوچھ لیتے تھے، یہ سب چیزیں جائز تھی. جب یہ وقوموا للہ قانتین کا ٹکڑا نازل ہوا فأمرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، فأمرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور گفتگو سے منع کیا گیا. تو دونوں مطلب اس کے، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین، عاجزی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اب نماز کی اہمیت کو اور بیان فرما رہے. فرمایا دیکھیں نماز کا فریضہ اتنا بڑا اہم فریضہ ہے زندگی میں کہ یہ تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. یہاں تک کہ انسان حالت جنگ میں ہے، جنگ میں بھی ہے تو حتی الامکان جب تک کہ بالکل میدان کارزار میں لڑائی نہ ہو، محاذ پہ کھڑا ہے، دشمن کے سامنے کھڑا ہے، جب تک یعنی بالکل ایسی صورت نہ پہنچے کہ بس لڑائی شروع ہو گئی، تو اس صورت تک نماز کسی صورت میں نہ چھوڑے. یعنی اتنا بڑا اہم فریضہ ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف کرو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس نماز پڑھو کس حالت میں؟ رجالن، پیدل کھڑے ہو کر زمین پر، اور رکبانن، یا مثال کے طور پر رکبانن سواری پر سوار ہو کر. ایک صورت ایسی بھی آتی ہے، اگر 5ویں پارے میں ہم پڑھیں گے صلاۃ الخوف، جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے. بسا اوقات اس لیے یہ فرجالن ہے نا، رجالن کہتے ہیں پیدل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں زمین پر کھڑے ہو کر پڑھو.
یعنی اگر یہ شکل ہو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں رجال کہہ دیں پیدل مشاطن چلتے ہوئے نماز پڑھو. یعنی جب تک نماز کا فریضہ تم ادا کر سکتے ہو کرو. ایسی صورت وہ نہیں کر سکتے اور رکبانن یا مثال کے طور پر سواری پر پڑھو. بسا اوقات جنگ میں دشمن کے سامنے جب بالکل دشمن آمنے سامنے ہو تو ایک صورت ایسی بھی آتی ہے کہ وہاں پر نماز پڑھو کس حالت میں؟ سواریوں پر. بسا اوقات قبلے کا جو حکم ہے وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اب تو حکم آ گیا کس چیز کا؟ حکم آ گیا صلاۃ الخوف کا. لیکن کبھی کبھی صلاۃ الخوف کی صورت بھی نہیں رہتی. یہ جو احکامات دیے ہیں اس لیے کہ اگر چھوٹا سا لشکر ہے اب دشمن کے حملے کا خطرہ ہے بڑا ہے وہاں صلاۃ الخوف کی صورت آپ بنائیں گے کہ ایک لشکر کو پیچھے بھیجو وہ جا کے نماز پڑھے دوسرے کو دشمن کے سامنے کھڑا کرو. یہ صورت کبھی نہیں بنتی. یہ سب صورتیں اس لیے فرمایا پریجالن پیدل کھڑے ہو کر زمین پر اور رکبانن یا سواری پر بیٹھ کر نماز ادا کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب امن میں ہو جاؤ اب دشمن کا خوف خطرہ نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے جب امن میں ہو جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھلایا ہے تمہیں تعلیم دی ہے ان چیزوں کی جو تم نہیں جانتے تھے. جب امن میں ہو جاؤ خوب اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرو. اب پھر طلاق کے مسائل ہے. یہ کیا مسئلہ ہے دیکھیں. جب تک عدت کا مسئلہ نہیں آیا تھا عدت کا حکم عدت کیا ہے وہ ساری صورتیں ہم نے پڑھ لی. 4 عدت وفات ہے تو عدت وفات کتنی ہے 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل یہ 2 صورتیں. لیکن جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا تو یہ کرتے تھے لوگ کہ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو اس نے وصیت کر دی اپنی بیوی کے لیے کہ بھائی 1 سال تک یہ میرے گھر میں رہے گی. وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں خاتون کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی تھی. اس کو مثال کے طور پر میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا بالکل اور مثال کے طور پر اس کو نکال لیتے تھے گھر سے نکال لیتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائے اپنے والدین کے یہاں فنا جانا. یہ زیادتیاں بڑی ہوتی تھی. تو شروع میں حکم یہ تھا کہ آدمی وصیت کرتا تھا کہ بھائی یہ میرے گھر میں رہے گی 1 سال تک اور اس کا خرچہ نان نفقہ یہ میرے گھر والوں کی ذمہ داری ہے میرے مال میں سے دے. لیکن بعد میں جب حکم آ گیا کس چیز کا عدت کا کہ 4 مہینے 10 دن تک وہاں رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے اس کو میراث میں بھی حصہ ملے گا. 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ خود مختار ہے آزاد ہے. شوہر کا جو حصہ اس کے لیے مقرر ہے اولاد یا اس کے لیے وہ وہاں رہنا چاہے وہ آزاد ہے. کہیں اور نکاح کرنا چاہے وہ نکاح بھی کر سکتی ہے اس کو منع نہیں کر سکتے یہ حکم. تو یہ حکم منسوخ ہے عدت کے ساتھ. جو عدت کا اور حکم آیا نا اس نے منسوخ کر دیا دونوں چیزوں کو. والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں وصیتاً وصیت کرے لِأَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویوں کے لیے متاعاً فائدہ دینا إِلَى الْحَوْلِ 1 سال تک غیر اخراج بغیر نکالے یعنی 1 سال کے دوران ان کو نکالا نہ جائے. فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر وہ خود نکلے اگر وہ خود نکلتی ہیں مثال کے طور پر فلا جناح علیکم پس تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں فیما فعلن فی انفسہن ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتی ہیں اپنے نفوس کے بارے میں بالمعروف من معروف اچھے طریقے سے. اگر وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ میں کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں میں والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں وہاں رہنا چاہتی ہوں تو پابندی مت لگاؤ. حقا علی المتقین یہ لازم ہے متقین پر پرہیزگاروں پر کہ وہ ایسا نہ کرے. کذالک یبین اللہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنے احکامات اپنی اچھا وللمطلقات اور مطلقہ عورتوں کے لیے جن عورتوں کو طلاق ہو چکی ہے
متاع بالمعروف، فائدہ دینا ہے اچھے طریقے، بالمعروف اچھے طریقے پر، حقا علی المتقین، یہ بھی رہے گی اوپر نا، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، جو اپنے بارے میں وہ کرتی ہے اچھے طریقے سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع فائدہ دینا ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو مہر کا مسئلہ ہے نا، مہر کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا بہت، جیسے مطلب یہ اسلام یہ کہنا کہ اگر مثال کے طور پر گھر نہیں بنے، طلاق ہو گئی، تو احسن طریقے سے اس کو رخصت کرو، بس اسلام یہ چاہتا ہے، اس کو جھگڑا مت بناؤ کہ دونوں خاندان آ جائے، جھگڑا شروع ہو جائے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ مسائل خراب ہوتے ہیں ایسے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بھی مسئلہ بتایا نا، وہ طلاق ہو گئی، تو وہ طلاق اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ کس نے کیا؟ خصوصاً جو لڑکی کے گھر والے ہیں نا، انہوں نے، حالانکہ بڑا شریف لڑکا ہے، بہت خیال رکھتا تھا وہ، بہت یعنی بڑا ہی یعنی ہر مسئلہ پوچھتا تھا سب کو، لیکن لڑکی والوں نے اس کو خراب کر دیا۔ تو بسا اوقات جو ہے نا، یہ گھر والے بڑوں، اب بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کو بنائے، نہیں ہے کہ گھر کو بگاڑے۔ نہیں بس وہ اس کو لے گئے گھر پہ بٹھا دیا، انہوں نے کہا طلاق دے دو، بس طلاق دے دی انہوں نے۔ تو مطلب اگر مطالبہ کر، حق تو ہے اس کا، دیکھیں یہ عورت کا حق ہے مہر، وہ الگ بات ہے کہ اخلاقی طور پر اگر اس کا شوہر مثال کے طور پر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو تھوڑی مہلت دے دے، یہ اخلاقی اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا اخلاقی، لیکن مرد کے لیے کم از کم یہ حکم ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے، اگر مطالبہ بھی وہ کرے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ تھوڑی مہلت بھی دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی نہیں دے سکتے بعد میں دے دے۔ عام طور پر شریف خاندانوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ویسے پھر بھی اسلام نے جو مقرر کیا ہے نا، اسلامی نقطۂ نگاہ سے اس کو کرنا چاہیے۔ اگر عورت مطالبہ نہیں کرتی کہ مجھے نہیں چاہیے، پورے زندگی میں کبھی اس نے مطالبہ نہیں کیا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں، ہم عند اللہ اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بھائی یہ عورت کا حق ہے، مہر ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہر آدمی یعنی عورت اس سوچ کے ساتھ دے کہ مرد کو اس سوچ کے ساتھ دیکھنے کی، یہ اس سے زاویے سے سوچنا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، یہ عورت کا حق ہے میرے ذمہ، مجھے ادا کرنا ہے۔ بالکل ملے گا، بالکل ملے گا، اس کا جو حصہ مقرر ہے اس کو ملے گا۔ اچھا جی، یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنے احکامات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ آگے جہاد کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر شروع ہو گیا یہاں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم شادیوں میں اور ان چیزوں میں جو ہے وہ لگ جاؤ، جیسے مسلمان حکمران تھے، عیاشیوں میں لگ گئے، تعمیرات میں لگ گئے اور شادی بیاہ میں لگ گئے، ایک ایک کی کتنی، ابھی اس دن اخبار میں پڑھ رہا تھا، اس آل سعود کا جو خاندان ہے نا، آل سعود کا کتنی شادیاں کی، یہ جو عبدالعزیز تھا ان کا والد، کتنی شادیاں کی پتہ، 44 بیٹے تھے اس کے، 44 بیٹے تھے اور 4000 پر صرف یہ خاندان مشتمل ہے، یعنی خاندان جو بار کی وہ خاندان ہے وہ تو 30,000 پر مشتمل ہے، شاہی خاندان وہ تو پورا خاندان تو 30,000 کا، لیکن صرف اپنا گھرانہ ہے نا، یہ بیٹے ہیں، یہ بیٹی ہے اور یہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ کتنے ہیں 4000۔ 4 شادیوں کی قید بھی شریعت نے بڑی سخت پابندی لگائی ہے، خیال رکھیں، جب تک انصاف نہ کر سکے جائز نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو یہ کرتا تھا، خدا کو وہ کیا کرتا تھا، مثال کے طور پر ایک نکاح کر لیا، اب اس کے بعد اس کو ایک گھر بھی دے دیا، بچے ان کے ساتھ ہے، بچے کی تربیت کر رہی ہے، خرچہ وغیرہ دے رہے، دوسری شادی کر لی، اس کا تو اپنا الگ سسٹم کا نظام۔ اب نتیجہ کیا نکلا دیکھو،
اسرائیل کے اوپر جو ہے یہ سعودی عرب مشرق وسطی میں بلکہ یہ عالم اسلام میں مسلمانوں کا مرکز ہے. اب دیکھو نا وہاں آگ برس رہی ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. یہ سب عرب تماشائی بنے بیٹھے ہیں. حالانکہ یہ صرف محاذ کھول دے نا, اور جو عرب مجاہدین ہیں ان کو اجازت دے دے کہ تم چپ چپ کے جا سکتے ہو, یقین جانے آج جو ہے نا وہ اسرائیل کا حشر کر دیں گے. جو عرب مجاہدین کو صرف چھوڑ دے, فوج نہیں ملکی سطح کرنا ہے, لیکن انہوں نے اپنے محاذ بھی بند کر دیے. ایسے ڈرپوک لوگ ہیں. اب وہاں پر دیکھو بچوں خواتین, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل. یہ ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا جب یلغار کی تاتاریوں نے اسلام پر, اور ایک دن میں 1 کروڑ مسلمانوں کو وہ کیا. 1 کروڑ مسلمان ایک دن میں مختلف جگہوں میں جو ہے نا وہ قتل عام ہوا مسلمانوں کا. اتنی زیادتی ہوئی. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اس وقت ہمارے پاس 2 مسائل ہیں. ایک طرف تو شہر کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, بہت حالات خراب تھے, اور دوسری طرف محاذ پر مجاہدین ہیں. اب ہم کیا کریں, کہاں خرچ کریں؟ فرمایا کہ ان مجاہدین کے پشت کو مضبوط کرو, اگر وہ کمزور ہو گئے تو یہ لوگ بھی مر جائیں گے. یہ اتنے بڑے ہم دیکھیں. یہ اب ہمارے دیکھو اسپین پر کتنی بڑی حکومت کی, ہندوستان پر کتنی بڑی حکومت کی, کہاں گئی وہ ہماری حکومتیں؟ عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے. کہتے ہیں انگریز جب آیا اور اس نے اس کو گرفتار کیا, بہادر شاہ ظفر کو, تو اس کے بچوں کے سر کاٹ کر کے تھال میں اس کے سامنے پیش کیے. یہ سارے مناظر اس کو دکھائے. یہ زیادتیاں پھر ہوتی ہے. اب تاریخ کو کبھی پڑھا کریں. یہ غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ صرف شادی کرنا بچے پر یہ نہیں. مسلمان کو اپنے مستقبل کے لیے, ایمان کے لیے, دین کے لیے, اپنے بچوں کے دین اور تحفظ کے لیے ان چیزوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے. عام مسلمان کیا کرے گا جب حکومت اس وقت نہیں کچھ کر رہی؟ 2 کام کرے. اپنی سطح پر ایک کام تو یہ کرے کہ ایک تو خوب ڈٹ کے دعا مانگے, اسلام کے غلبے کے لیے, دین کے غلبے کے لیے, خلافت کے قیام کے لیے دعا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس 2-3 جوان اس دن آیا, کل اتوار کو میرے پاس 2-3 جوان آئے, کہنے لگے فلسطین میں پیسہ بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا مجھے تو خود پتہ نہیں ہے کیا طریقہ, مجھے تو معلوم بھی نہیں. یعنی جذبہ ہے مسلمان, اپنا پیسہ تھوڑا تھوڑا گھر میں جمع کرے, گھر میں اپنے پاس. ابھی تو چونکہ وہ نہیں, جمع کرتا رہے, اور جب موقع ملے نا, جب جہاد شروع ہو جائے, بالکل اللہ کی راہ میں دیا کرے. یہ سب سے اچھا طریقہ. اپنے پاس رکھیں, تھوڑا تھوڑا اپنے مال میں سے نکالتے رہے کہ یہ جہاد کے لیے ہے, میری طرف سے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. یہ ایک واقعہ ذکر کیا, سمجھ رہے ہیں؟ یہ جہاد کے 2 واقعات ہیں. پہلا واقعہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا. حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. ان کو جہاد کا حکم ملا کہ تم جاؤ جہاد کرو اللہ کی راہ میں. یہ لوگ بھاگ گئے, ادھر ادھر منتشر ہو گئے, ٹال مٹول سے کام لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ مختلف جگہوں میں جا کے ادھر ادھر آباد ہو گئے. اللہ کا عذاب پڑا, طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے, اور 70,000 آدمی ان کے مر گئے. 70,000 آدمی. اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے. حزقیل, ہا زا قاف یا لام, حزقیل. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. الم ترى, کیا تو نے نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں نہیں تھے نا, تو کیا مانا؟ اس قسم کی آیتیں جب آتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے الم تعلم. دیکھنا 2 طرح ہوتا ہے. ایک ہے رؤیت بصری, آنکھوں سے دیکھنا. ایک ہے رؤیت قلبی, علم میں آنا کسی چیز کا. الم تعلم, کیا آپ کو یہ بات پتہ نہیں چلی؟ الم تعلم, کیا آپ نے نہیں جانا ان لوگوں کو الذین خرجوا من دیارہم, جو نکلے تھے اپنے گھروں سے, وہم الوف, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. کیوں گھروں سے نکلے تھے؟ حذر الموت, موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا, پس اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. ثم احیاهم, پھر 8 دن کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا.
ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اب جہاد میں ظاہر بات ہے، جہاد میں دو چیزیں زیادہ چلتی ہے، ایک جہاد بالمال ہے، ایک ہے جہاد بالنفس۔ ظاہر بات ہے ایک لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو لڑے آگے جا کے اللہ کی راہ میں، ایک طبقہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو خرچ کرے ان پر، فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، واعلموا، اور جان لو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، جو دے اللہ تعالیٰ کو قرضا حسنا، اچھا قرض حسنا۔ قرض حسن کیوں کہا ہے اس کو؟ پہلی بات تو یہ چیزیں اللہ کو نہیں ملتی، اللہ کو نہیں دے رہے، تو اللہ کی راہ میں دینا در حقیقت اللہ کو دینا ہے، ایک بات۔ اور قرض حسن کیوں کہا؟ اس امید کے ساتھ دو جس طریقے سے ایک آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے اور وہ قرض کے ملنے کی امید ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے جب آپ اللہ کی راہ میں دو گے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے آپ کو، اس قرض کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ ہے کہ اللہ کو قرض ہے۔ قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ، پس اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دے گا، بڑھا دے گا، لہو اس آدمی کے لیے، اضعافا کثیرا، کئی گنا زیادہ کرنا۔ دیکھیں خرچ کرنے کی دو صورتیں قرآن نے بیان کی ہے، اگر عام غریب کو دیں گے تو اس کا یہ بتایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی اگر کی تو 10 کے برابر اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور اگر اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں کی تو اس کا 700 کے گناہ کے برابر اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اس کا۔ آگے قرآن میں آ رہا ہے فیضاعفہ، اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرہ، کئی گنا زیادہ کرنا۔ واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ یقبض تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور کشادہ کرتا ہے، یہ رزق دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا واللہ یقبض، اللہ تعالیٰ، ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم دیں گے خرچ کریں گے تو مال تو کم ہوگا، فرمایا نہیں، واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ تنگی بھی کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، کشادہ بھی کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آگے ایک اور جو جہاد کا واقعہ ہے، حضرت شمویل علیہ السلام، شمویل یہ بھی پیغمبر ہے، یہ بنی اسرائیل کے بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب پڑا، قوم عمالقہ نے ان پر حملہ کیا، ان کو مارا، قتل عام کیا، ان کو بھگایا، جلا وطن کر دیا، یہ جا کر کے دوسری جگہوں میں رہنے لگے۔ یہود کی تاریخ آپ پڑھو تو یہی ہے اکثر، انجام ان کا ہمیشہ برا ہوتا ہے، لیکن دیکھو یہ بدماشی انجام برا نہیں ہو گئے، بدماشی دیکھو ان کی، قرب قیامت میں کہتے پتھر بھی ان کو پناہ نہیں دے گا، درخت بھی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایسی بس یہ تو خراب ہوگا نا، جب بگڑ جائے آدمی تو کیا کرو گے۔ یہ واقعہ ہوا ہے، ان کو شمویل علیہ السلام کو حکم ملا کہ بھائی اب یہ لوگ آئے حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے حضرت ہمارا مسئلہ تو بڑا خطرناک ہے، ہمارے بچے ہم سے الگ ہو گئے، ہماری خواتین ہم سے الگ ہو گئی، ہم الگ بیٹھے ہیں اور اس طریقے سے ہم تتر بتر ہو گئے، ہمارے علاقے بھی ہم سے چھین لیے گئے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کوئی صورت بن جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے امیر مقرر فرما دے، امیر، کمانڈر، اور ہم اپنے علاقوں کو دوبارہ چھڑا لیں۔ چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام نے پہلے تو ان پر اعتماد نہیں کیا، کہنے لگا یار تمہارے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، امیر مقرر ہو جائے تم پھر جہاد نہ کرو، اللہ اور ناراض ہو جائے۔ کہنے لگے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمارے بچے ہم سے الگ ہے، ہماری زمینیں ہم سے چھین لی گئی، ہمارے مال جائیداد سب چیزیں قبضہ کر لی گئی، تو کیسے ہو سکتا ہے، ہم کریں گے جہاد۔ چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو
ان کا امیر مقرر کر دیا. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا امیر مقرر فرما دیا ہے. اور اب ان کے ساتھ مل کے اب انہوں نے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے. کہنے لگے یہ کیسا امیر ہے، یہ تو غریب ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مالی گنجائش بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں امارت کے لیے، بادشاہت کے لیے جو صفات ہونی چاہیے وہ ان میں ہے. بسطۃ فی العلم والجسم، ایک تو جسمانی طور پر بڑے مضبوط ہے، امیر ایسا ہونا چاہیے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ علم ہے ان کے پاس. مال کو بنیاد نہیں بناؤ. بہرحال وہ بانے بنانے شروع کر دیے، تب ٹال مٹال شروع ہو گیا. اب جہاد شروع ہو گیا. بہرحال حکم مل گیا جہاد کا، مجبوراً مانا. اب جب شروع میں نکلے، شروع میں جب نکلتے بڑا شور شرابہ ہوتا ہے. اب وہ تھے بڑے سمجھدار آدمی، انتہائی سمجھدار آدمی تھے. حضرت طالوت نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، نبی تھے شمویل علیہ السلام. اب یہ بڑا لشکر لاکھوں کی تعداد میں لے کے یہ اپنے علاقے کی طرف، اردن کی طرف سے ہوتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے، فلسطین شام. اب لاکھوں کا لشکر ہے، نعرے لگ رہے ہیں اور آوازیں لگ رہی ہیں. وہاں پہنچے وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ سارا کچرا ہے، سارا کچرا. اس لیے کہ اگر یہ میدان میں پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے پیٹھ دکھائی نا تو بس گئے ہم. ایک آدمی، دو تین آدمی بھی جب پیٹھ دکھاتے ہیں نا تو پورے لشکر پر اس کا برا اثر پڑتا ہے. ایسے موقع پر حالات جب مشکل ہو. انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کریں ان کو ساتھ، یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ میرے لیے کھڑا ہو گیا. اب درمیان میں ایک نہر آ گئی. اب سخت گرمی کا زمانہ ہے، پیاس لگی ہے. انہوں نے کہا ایک مسئلہ ہے، ان اللہ مبتلیکم بنار، یہاں تمہارا امتحان ہوگا. یہاں پانی پینے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. اب الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ایک چلو میں پانی لے کے پی سکتے ہیں بس، اس کے علاوہ پینے کی نہیں. اب یہ ان کو پیاس لگی تھی کہ جیسے نہر پہ پہنچے تو وہاں لیٹ گئے، منہ لگا کر کے خوب پانی پیا. تو یہ تو سب واپس ہو گئے. اب آگے دو قسم کے لوگ رہ گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ تھے. ایک تھے ناقص الایمان، وہ تو نہر پہ واپس ہو گئے. ایک تھے کامل الایمان اور ایک تھے اکمل الایمان. ایک تھے جن کا ایمان کامل تھا اور ایک جن کا ایمان بہت ہی زیادہ کامل تھا. اب یہ آگے میدان میں پہنچے تو جالوت اپنے لشکر کے ساتھ بالکل میدان میں کھڑا ہے، ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہے اور بہت بڑی تعداد کے ساتھ وہاں کھڑا ہے. اب یہ وہاں گئے تو جو کامل الایمان تھے، جن کا ایمان ذرا، وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، بھائی ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنا. اب وہ جو اکمل الایمان تھے وہ میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں وہ بڑے لشکروں پر غالب آ گئی. یہ تو ان اللہ مع الصابرین، اور یہ دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمایا مسلمانوں کو. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا قرآن نے. ٹھیک ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں جانا، آپ کو پتہ نہیں چلا اس جماعت کے بارے میں بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی شمویل علیہ السلام سے، ابعث لنا ملکن، مقرر کر دے ہمارے لیے کمانڈر بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑیں گے اللہ کی راہ میں. قال، حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، هل عصیتم، کیا تم سے توقع ہے، امید ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کی گئی تم پر لڑائی، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم قتال کرو، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم قتال نہیں کرو گے، یہ دونوں مطلب. قالوا، کہنے لگے، وما لنا، اور ہمیں کیا ہو چکا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ ہم قتال نہ کرے اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور تحقیق ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. فلما کتب علیہم القتال، پس جس وقت فرض کی گئی ان پر لڑائی، تولوا، پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے لوگ ان میں سے. کہتے یہ اکمل الایمان جو تھے ان کی تعداد تھی 313، اکمل الایمان. الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے لوگ ان میں سے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے.
وقال لهم نبيهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، وقال لهم نبيهم، اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قالوا، کہنے لگے، انا یکون له الملک، کہاں سے ان کی بادشاہت ہوگی ہمارا، انا یکون له الملک، کہاں سے ہوگی اس کے لیے بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہے بادشاہت کے، کیوں؟ ولم یؤت سعۃ من المال، نہیں دی گئی اس کو گنجائش مال میں سے۔ قال، حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے ان کو بسطۃ، گنجائش میں، علم میں اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ملکہ، اپنی بادشاہت، حکومت جس کو چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشائش والا، جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، صندوق، ایک صندوق کس نما ایک چیز تھی، فیہ سکینۃ من ربکم، یہ اصل میں جب جالوت نے حملہ کیا تھا ان پر اور ان کے علاقے چھینے تھے ان سے، تو ان کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے سے کچھ تبرکات رکھے ہوئے تھے صندوق میں، جیسے وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کا، کچھ تورات کی تختیاں تھی وہ اس میں رکھی ہوئی تھی، کچھ اور اس قسم کی چیزیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی امامہ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں یہ رکھی ہوئی تھی ساری۔ اب وہ جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ بھی اٹھا کے لے گئے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے حضرت طالوت کے بادشاہت کو ماننے کے لیے تیار، تو فرمایا کہ ان کی حکومت کی یعنی ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس خود آ جائے گا۔ اب وہاں کیا ہوا، وہ صندوق لے کے جہاں رکھتے تھے وہاں بیماری پھیلتی تھی، ایک جگہ رکھا وہاں بیماری پھیل گئی، اٹھا کے دوسری جگہ لے گئے وہاں بیماری پھیل گئی، تیسری جگہ بیماری۔ اب وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے اٹھا کر کے بیلوں کے اوپر رکھا اور اس کو روانہ کر دیے۔ اب وہ چلتے ہوئے خود ان کے پاس آ گئے۔ یہ نشانیاں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نظر رحمت سے دیکھ لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر سارے مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جب آئے گا، احادیث میں نشانیاں بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے، باقاعدہ آواز آئے گی، کہتے جیسے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو سب سے پہلا حکم وہ یہ دیں گے کہ وہاں مطاف میں کعبۃ اللہ کے پاس بہت بڑا خزانہ مدفون ہوگا، اور وہ اس کو نکالیں گے، اس مال کو اسلامی لشکر کے اوپر تقسیم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہدی ہے، اور ان کے اوپر مطلب یہ ہے کہ اب تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کل ہمارے بھائی حج سے آئے، آپ کو عجیب کیسے سنا، ہمارے بھائی صاحب حج سے آئے، انہوں نے بڑا عجیب خواب دیکھا، کہنے لگے آنے سے پہلے میں مکہ مکرمہ میں طواف وغیرہ کر کے سو گیا، ہوٹل میں جا کے سو گیا، میں نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی میں بہت بڑا اجتماع ہے مسلمانوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، اور پوری دنیا سے اسلامی لشکر آ رہے مسلمانوں کے، مختلف جگہوں سے، خطوں سے، بہت بڑا اجتماع ہے۔ اب وہ اسلامی لشکر آ رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ افغانستان سے ایک لشکر آیا، اور اتنا بڑا لشکر ہے، اور اس کا جو امیر ہے اس نے سر رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس سے، پھر اتنے میں ایک بہت بڑا لشکر لے کے آتا ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرمائے اور لشکر روانہ فرما رہے کہ آپ جو ہے فلاں محاذ کی طرف چلے جائیں، آپ فلاں محاذ کی طرف چلے جائیں، آپ فلاں محاذ کی طرف چلے جائیں۔ انشاءاللہ یہ حالات جو ہے نا تبدیلی کی طرف جا رہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے زمانے میں 2 محاذ ہوں گے دنیا میں مسلمانوں کے، ایک مشرق وسطیٰ میں وہ خود کمانڈ کریں گے، مشرق وسطیٰ میں،
مسلمانوں کی کمانڈ خود کریں گے، ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور ایک محاذ ہوگا ہند پر، بر صغیر میں۔ انگریز جب آئے تو انگریز برطانیہ خبیث نے کیا کیا؟ مشرق وسطی میں مسلمانوں کو توڑا، ٹکڑے ٹکڑے، یہ جو ہے وہ کویت ہے، یہ جو ہے امارات ہے، یہ جو ہے فلاں ہے، یہ فلاں، ٹکڑے ٹکڑے کر دی، اور بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو توڑا، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی حصے بنا دیے اس کو۔ یہ بڑی طاقتیں تھی مسلمانوں کی، دو انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے اللہ نے چاہا۔ تو یہ نشانی بتائی گئی، یہ نشانی بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے پھر فرمائے کہ نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ صندوق جو ہے نا، وہ تابوت، وہ تمہارے پاس آئے، ان یأتیکم التابوت، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سکون کی چیزیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، تبرکات، وبقیۃ، اور بقایا ہے وہ، جو مطلب یہ ہے تسکین اور سکون کا ذریعہ ہے، وبقیۃ، اور وہ بقائے چیزیں ہیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو چھوڑی ہے موسیٰ علیہ آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے آل والوں نے، ان کے مطلب لوگوں نے، وآل ہارون، اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اٹھا رہے ہوں گے اس کو فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے البتہ نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ یہ ان کے نبی نے ان کو کہا تھا تابوت کے بارے میں، شمعیل علیہ السلام نے ان کی نشانی یہ بتائی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين۔